بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محتشم، پچھلے 2 جمعۃ المبارک سے ہم توبہ جو ہے وہ ہر روحانی مقام کی کنجی ہے، اس کے متعلق بات کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارا بیان ہے یہاں تک پہنچا تھا کہ کیفیت انسان کی جو ہے وہ آتی ہے اور چلے جاتی ہے۔ ہم کیفیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ امام بشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمانی کیفیت برقرار اگر رہے، یہ ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں، اگر وہ برقرار رہتی ہے تو اس بندے کو حال نصیب ہو جاتا ہے، اور کیفیت کو حال میں بدلنے کی جو چابی ہے وہ توبہ ہے، استغفار ہے۔ حضرات محترم، کیفیت کے بارے میں جو ہم نے کہا کہ ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، چلے جاتی ہے، آتی ہے، اس کے بارے میں ایک واقعہ بیان کروں گا، دلیل بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زہرا کا واقعہ ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن چوک میں کھڑے ہیں، بازار میں کھڑے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔
سامنے سے حضرتنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے، آپ نے سنا، آپ نے پوچھا بھائی حنظلہ کیا ہوا، کیوں منافق ہو گئے، کیا وجہ بن گئی؟ انہوں نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے سن کر آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، یعنی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی کے لیے جواباً کہا کہ یار یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنے اس حال کو بیان کرتے ہیں۔ دونوں حضرات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہمارا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عرض کی حضور حنظلہ بھائی کہتے ہیں کہ میں منافق ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا کیوں منافق ہو گیا، کیا ہوا، وجہ بیان کیجیے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی بارگاہ اقدس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ سے ذکر سنتے ہیں، آپ سے قرآن پاک سنتے ہیں، نصیحت و تلقین سنتے ہیں، اور دوزخ اور جنت اور آخرت کا بیان سنتے ہیں، تو اس مجلس میں ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا جنت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دوزخ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ کی اس مجلس سے ہم اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں میں چلے جاتے ہیں، دنیا کے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری کیفیت جاتی رہتی ہے، وہ کیفیت جو آپ کی مجلس میں نصیب ہوتی ہے برقرار نہیں رہتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حنظلہ تو منافق نہیں ہوا، بڑے توجہ سے سننے والی بات ہے، تو منافق نہیں ہوا بلکہ مسلمان کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے۔ فرمایا عام مسلمانوں کا حال یہی ہوتا ہے، اس کو منافقت نہ کہو اے حنظلہ، اگر یہ کیفیت تمہارا حال بن جائے، باہر جا کر بھی یہی کیفیت برقرار رہے، تو میرے اللہ رب العزت کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، پھر تمہارا حال یہ ہو کہ تم گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، جہاں سے بھی جاؤ، دائیں اور بائیں قطار در قطار فرشتے تمہارے دیدار اور تم سے مصافحے کے لیے راستے میں کھڑے ہو۔ اس حال کو کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ مومن وہ ہوتا ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ دوستو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ مومن ہے، مومن بننا بڑا مشکل کام ہے۔ اب مسلمان تو ہیں، ہم کلمہ گو ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی وحدانیت پر یقین کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، آپ پر یقین لاتا ہے، کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، وہ بندہ مسلمان ہے۔ لیکن مومن کے لیے یہ شرائط ہیں کہ وہ جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا، آپ سے عشق نہیں کرتا، وہ مومن نہیں بن سکتا۔ اب عشق کی بات آ گئی، عشق بہت بڑی چیز ہے۔ عشق جب بندہ کرتا ہے
مٹ جاتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، تب کہیں جا کر وہ مومن بنتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو مٹائے گا تو پھر وہ بندہ مومن بنتا ہے۔ ایسے نہیں۔ دوستان محترم، بات کیفیت کی ہو رہی ہے۔ آپ نے یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا، آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ کیفیت برقرار نہیں رہتی، آپ نے اپنے آپ کو منافق کہہ دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ میری کیفیت برقرار نہیں رہتی، میں جب مجلس میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت اور ہوتی ہے، جب میں باہر آ جاتا ہوں تو میری کیفیت اور ہوتی ہے، آپ نے اپنے آپ کو منافق کہہ دیا، یعنی کہ انہیں خسارہ نظر آنے لگا اپنے اس کیفیت کے بارے میں کہ جب یہ کیفیت ہی نہیں برقرار رہتی تو پکا مسلمان نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خسارہ نظر آنے لگا۔ آپ کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے والوں کو معمولی سا خسارہ بھی برداشت نہیں تھا، انہیں وہ خسارہ بہت بڑا خسارہ نظر آتا تھا۔ لیکن ہم ہیں کہ پوری کی پوری زندگی خسارہ بن جاتی ہے، مگر کبھی اس کا شعور ہی نہیں ہوتا، دکھ ہی نہیں ہوتا، رونا ہی نہیں آتا کہ ہم کتنے بڑے خسارے میں جا رہے ہیں۔ قرآن مجید اس حقیقت کی طرف یوں اشارہ کرتا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانہ کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے، کیونکہ وہ عمر عزیز گنوا رہا ہے۔ جنہیں اس کی بارگاہ سے کچھ نصیب ہو جاتا ہے تو انہیں تھوڑا سا نقصان بھی نظر آ جائے تو ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، آرام نہیں آتا، وہ تھوڑے سے خسارے پر کہتے ہیں کہ ہم منافق ہو گئے، اور ہم منافقوں کا ڈھیر بھی اپنے اندر جمع کر لیں تو سمجھتے ہیں ہم مومن ہیں۔ دوستان محترم، مومن بندہ بن سکتا ہے، اگر مومن نہ بن سکتا ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہ کہتے کہ یہ مسلمان کی کیفیت ایسے ہوتی ہے، بلکہ آپ نے کہنا تھا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ دوستان محتشم، جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احکامات ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کریں گے، ہم مومن تو کیا پکے مسلمان نہیں بن سکتے۔ وما علینا الا البلاغ۔